الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا رسول اللہ۔ برادران اسلام، ماہ مبارک محرم شریف ختم ہوا چاہتا ہے۔ جب بھی سال میں یہ مہینہ آتا ہے تو دو قسم کے لوگ اس مہینے میں سرگرم عمل ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو حضرت سیدنا امام حسین، آپ کی آل، شہدائے کربلا، اہل بیت نبوت کی تعریف توصیف میں رطب اللسان ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرا گروہ ہے جنہیں نسبی، خرجی یا یزیدی گروہ کہتے ہیں، اور یہ بھی بالکل اسی طرح پیدا ہو جاتے ہیں جیسے برسات کے بعد رات کو برسات ہوتی ہے تو صبح کو مچھر ایک خاص قسم کا ہوتا ہے، وہ اتنی کثرت میں آتے ہیں کہ صبح سویرے ہر سو ان کے پر پھیلے ہوتے ہیں۔ تو یہ موسمی مینڈکوں کی طرح، موسمی مچھروں کی طرح یزیدی مختلف ناموں کے ساتھ، کسی کے نام کے ساتھ لکھا ہے فضیلت الشیخ، لال رومال زنانیوں والے پہنے ہوئے، اور کوئی ہیں دیسی لیکن اوپر ولیتی قسم کا میک اپ کر کے، یعنی ہے کوئی بنگلہ دیشی ہے، کوئی پاکستانی، کوئی ہندوستانی،
گیٹ اپ اپنا بنا لیتے ہیں سعودی عرب والوں جیسا۔ تو اس قسم کی نسلیں، فضیلت الشیخ، کوئی مفتی، کوئی علامہ، کوئی فلاں، اور سارے تقریباً یوٹیوب کی اولاد ہیں، ایک ہی گیت گا رہے ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یزید رحمت اللہ علیہ، اور کوئی کہتا ہے یزید تابعی تھا، کوئی کہتا ہے یزید کے بارے میں، اور پھر وہ اہل سنت کا چولا پہن لیتے ہیں کہ اہل سنت کے نزدیک چپ بہتر ہے، مطلب ہے اسے کچھ بھی نہ کہو۔ یہ سارے دھوکے ہیں جو ہم اور آپ جیسے سادہ مسلمانوں کو یہ دیتے ہیں، نام بدل بدل کے، اپنا چہرے بدل بدل کے، گیٹ اپ بدل بدل کے۔ یہ سارے یزید کے وکیل ہیں، اور الحمدللہ خاتون جنت کے گھرانے کے وکیل بھی زندہ ہیں۔ تو ان یزیدیوں کو وہ کسی بھی شکل میں ہیں، کسی بھی رنگ میں ہیں، کسی بھی روپ میں ہیں، ان یزیدیوں کو ان کا یزید مبارک، ہمیں رسول اللہ کا حسین مبارک۔ یہ جو کہتے ہیں نا کچھ نہ کہو، ہیں وہ بھی یزیدی، چپ رہو ہیں یہ بھی یزیدی، لیکن یزیدیوں کی نسلیں الگ الگ ہیں، شکاریوں کے شکار کرنے کے انداز الگ الگ ہیں یہ سارے نامراد شکاری، اس لیے وہ یزید کے وکیل اور ہم حسین کے وکیل تو نہیں، غلام ہیں۔ اور حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا ستیزہ کار رہا ہے ازل ستا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یزیدی یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے رہیں اور حسین والے چپ بیٹھے رہیں، یعنی جھوٹ والے جھوٹ بولتے رہیں، غلط تولتے رہیں، اور حسین والے چپ ہو کے بیٹھ جائیں، پھر یہ حسینی تو نہ ہوئے۔ حسین کا تو کام ہی یہ ہے کہ دربار تک جانا پڑے تو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ سچائی دبنے والی چیز دبانے والی بھی نہیں ہے، سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اس لیے ان یزیدیوں نے یزید کی وکالت کے جو مختلف انداز اپنائے ہیں، اب ایک ایک کو ایڈریس کریں تو اس کے لیے تو کئی جمعے، بہت لمبا وقت چاہیے۔ حسب توفیق اس بوڑھی عورت کی طرح کہ یوسف بک رہے تھے مصر کے بازار میں، پتہ بڑھیا کو بھی تھا کہ میں خرید کی اوقات نہیں رکھتی، میرے پاس یہ طاقت نہیں کہ یوسف خرید سکوں۔ اس نے ایک اٹی لے لی وہ دھاگوں کی، چل پڑی۔ کسی نے کہا کہاں جا رہی ہے؟ کہا یوسف بک رہا ہے۔ انہوں نے کہا اس کے خریداروں میں تو بڑے بڑے دولت مند ہیں، تو کیا لے کے چلی ہے؟ وہ سوت کے دھاگوں کی اٹی دکھا کے کہا یہ دولت ہے نا؟ انہوں نے کہا سوت کی اٹی سے بھی یوسف خریدے جا سکتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے میری اوقات کا پتہ ہے، خرید میں نہیں سکتی، البتہ خریداروں میں نام تو آ جائے گا، خریداروں میں تو ہم بھی نام لکھوانے کے لیے کہ پاک حسین نبی کی آل، ہم بھی ہیں انہی خریداروں میں۔ کم از کم یہ نہیں ہوگا کہ ہم بے غیرت تھے کہ ہمیں آپ کے نام پہ غیرت ہی نہیں آئی، نہیں، ہم بے غیرتی نہیں کریں گے، ہم بولیں گے اور سچ بولیں گے اور ان جھوٹوں کو ان کے گھر پہنچائیں گے۔ اللہ اکبر۔
ہمارے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دنیا اردو میں ان جیسا باہمیت شاعر پیدا، مفکر، اور ہمارے قومی شاعر ہیں حضرت علامہ اقبال. ان سے پوچھو کہ یزید کہاں کھڑا ہے اور امام حسین کہاں کھڑے ہیں، اس مرد قلندر نے تول کے بتا دیا. وہ کہتے ہیں نا کہدال قلندر نے اسرار کتاب آخر. آپ فرماتے ہیں موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آمد پدید. علامہ صاحب فرماتے ہیں دو ہیں صفیں، ایک صف ہے فرعون کی، دوسری صف ہے موسیٰ کی. فرعون کے پہلو میں یزید کھڑا ہے، موسیٰ کے ساتھ حسین کھڑا ہے. بات کھول دی اقبال نے کہ فرعون کی صف میں کون کھڑا ہے؟ یزید. اس کا مطلب یہ ہے جو فرعونی ہیں، جو نمرودی ہیں، جو مردودی ہیں، وہ یزید کے ساتھ، یزید فرعون کے ساتھ، فرعون نمرود کے ساتھ، ہم ہیں نبی کے درود کے ساتھ. فاصلہ سمجھ آیا ہے؟ اب آپ سوچتے تو ہوں گے داڑیاں بڑی بڑی، میری داڑھی تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. اتنی لمبی داڑیاں، ناف تک لمبی داڑیاں، اوپر بڑی بڑی ساڑیاں. نہیں سمجھ آئی؟ دیکھی نہیں؟ اوپر بڑی بڑی ساڑیاں، اوپر نوکدار رومال، لال لال، چٹے چٹے، پھٹے پھٹے. کوئی کسی نسل کا، کوئی کسی نسل کا، کوئی پاکستان سے بول رہا ہے، کوئی ہندوستان سے، کوئی بنگلہ دیش سے، کوئی سعود سے، کوئی کہیں سے. بولی سب کی ایک ہے، یزید رحمت اللہ. یزید کے لیے چپ رہو، یزید کو کچھ نہ کہو. بولی پیغام ان کا ایک ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہیں تو عالم، ہیں سکالر، ہیں پڑھے لکھے، لیکن یہ بیماری کیوں ہے کہ حق کی بجائے باطل کے ساتھ، نبوت کے گھر کی بجائے لعنت نگر کے ساتھ، جنت کی بجائے دوزخ کے ساتھ. یہ کیسا ہے ساتھ؟ تو جواب آیا یہ فطری مسئلہ ہے کہ کند جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز. جو جس جنس کا ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہی جاتا ہے. پلید پلیدوں کے ساتھ پاک، پاکوں کے ساتھ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات. یہ قرآنی فیصلہ ہے. پلید پلیدوں کے ساتھ، پاک پاکوں کے ساتھ. خدا کی قسم ہے نیند میں بھی کوئی پوچھے ہم سے، ہم کہیں گے ہم ہیں حسین کے ساتھ. یہ جتنے قسطنطنیہ کے جاہل دعوے دار، ان کو کوئی پوچھے مانگو دعا، اپنی اماں کو ساتھ کھڑا کرو، اپنے ابے کو ساتھ کھڑا کرو، اپنی بیٹیاں، اپنے بیٹے، اپنے ننیال، اپنے ددیال، اپنا کنبہ، اپنی ساری جماعت، مانگو دعا کہ یا اللہ ہمیں یزید کے ساتھ. تو یہ دعا نہیں مانگیں گے. ہیں یزید کے ساتھ، حشر چاہتے ہیں حسین کے ساتھ. اس سے بڑا دھوکہ بھی کوئی ہے؟ ہیں یزید کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں،
ہیں یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے والے، لیکن چاہتے یہ ہیں کہ ہمارا حشر حسین کے ساتھ ہو۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ بچھا کر کانٹوں کو گلشن کی توقع رکھتے ہیں، کچھ لوگ بچھا کر کانٹوں کو گلشن کی توقع رکھتے ہیں، شولوں کو ہوائیں دے دے کر ساون کی توقع رکھتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ کانٹوں سے پیار کرنا ہے تو کانٹوں کے ساتھ رہو، دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم بن یا سنگ ہو جا، دو میں گھر چھڈ ہیرے یا کھیڑے رکھ یاراں جا، ایک گھر رکھ ہیرے۔ ایک کیڑی ہیرے کھیڑیاں نال بھی پھیٹے تھے، نہیں سمجھ آئی؟ رانجے نال بھی پھیٹو، رانجے نو آدھی ہے میں تیری ہاں تے ٹور پئیے کھیڑیاں نال، تے رانجا ویدہ ہی رہا، انہیں آکھے ظالم دیئے پتری ایک میں نو کی آکھ دیئے کر دی کی پئیے، اے او نا مراد نے کھیڑیاں نال بھی پھیٹ تے رانجے نال بھی پھیٹ، پتہ نہیں کتھوں دیئے اے چھٹ۔ یہ تو انج لگتا ہے سارے ہی فضل الرحمان نے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے یا یزید کے ساتھ رہو یا، اور ساتھ ایک کئی چلے گا، جو حسینی ہے وہ یزیدی نہیں ہو سکتا، جو یزیدی ہے، اور یاد رکھو جو ہلکی سی بھی تعریف یزید کی کرتا ہے، مہر لگا دو، گھٹنے رکھ کے کہو یہ یزیدی ہے، شک کبھی نہ کرنا۔ اور جو پاک حسین کا نام لے، جہاں حسین کا نام آئے تھام لے، اور یزید کے ساتھ رہنے کا کیا لعنت ہی لعنت ہے، حسین کے ساتھ رہنے کا فائدہ ہی فائدہ ہے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا من احبنی فلیحب ہذین، جو میرے ساتھ پیار کرنا چاہتا ہے پہلے ان سے پیار کرے۔ یعنی نبی کی محبت اس وقت تک قبول نہیں جب تک اولاد بطول سے پیار نہ ہو۔ اولاد بطول سے پیار ہے تو نبی کا پیار قبول ہے۔ اگر حسن حسین سے محبت نہیں، نہ خدا کی محبت، نہ رسول کی محبت، نہ قرآن کی محبت، نہ دین کی محبت، نہ ایمان کی محبت، کوئی محبت کارگر کام دینے والی، اتنا بڑا فائدہ چھوڑ کے کون جائے؟ حضور فرماتے ہیں جو شخص مجھ سے محبت کرے پہلے ان سے، دوسری حدیث ہے جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا۔ اتنا بڑا فائدے کا سودا، جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا۔ اور اس سے بھی آگے جو ان سے محبت کرے گا، ان کے ابا سے، ان کی والدہ سے عقیدت رکھے گا، وہ قیامت کے دن میرے درجے میں، میری کلاس میں میرے ساتھ ہوگا۔ درجہ فرمائے جہاز ایک ہوتا ہے، اس میں اکانومی کلاس ہوتی ہے، فرسٹ کلاس، پتہ نہیں اس سے آگے بزنس کلاس بھی ہوتی ہے۔ جہاز میں سارے سوار ہوتے ہیں، اکانومی والے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، آگے فرسٹ، آگے بزنس کلاس بیٹھی ہوتی ہے۔ جہاز پہ سارے سوار ہیں، لیکن اکانومی والا گھسنے کی کوشش کرے فرسٹ کلاس میں، آگے والے کہیں گے 2 لاکھ ہی تھے رکھ،
اگر فرسٹ کلاس والا بزنس کلاس میں جانا چاہے وہ کہیں گے مزید 4 لاکھ یہاں رکھ، وہ کہے جہاز تو ایک کوئی ہے، وہ کہیں گے کلاس کا فرق ہے۔ تو جو حسن حسین سے پیار کرنے والی کلاس ہے وہ فرسٹ کلاس نہیں، وہ بزنس سے بھی اگلی کلاس ہے۔ اس کے لیے نماز روزے سے بھی آگے کا معاملہ ہے۔ یزیدی شمر والے ابن زیاد والے نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، کبھی چھوڑ دیا، کبھی سارے کام کرتے تھے، لیکن کچھ بھی حاصل نہ ہوا سوائے دوزخ کے۔ لیکن میرے نبی نے سند دی جو ان سے، مجھ سے، ان کے ابا سے، ان کی والدہ سے عقیدت محبت رکھے گا جنت میں بھی آئے گا اور میری کلاس میں بھی آئے گا۔ اتنا بڑا سودا چھوڑ کے نیچے والے کون قبول کرتا ہے؟ اس لیے یاد رکھو یار بھی یار ہوتا ہے، یار کا یار بھی، اور یار کا دشمن یار ہوتا ہے، یار کا دشمن ہون آیا نا، فرمایا یار یار ہوتا ہے، یار کا یار، اور آگے فرمایا یار کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے۔ اگر بندہ یار کے دشمن سے دشمنی نہ کرے تو یاری میں فراڈ ہے، جھوٹا ہے، سچا نہیں جھوٹا ہے۔ یہ ادھر بھی رکھنا چاہتا ہے، یہ ادھر بھی رکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے ہم ہیں پاک حسین کے پیار والے، جو حسین سے پیار کرے گا اس سے پیار کریں گے، جو حسین سے دشمنی کرے گا وہ کسی صحابی کی اولاد ہو پرواہ نہیں، کچھ بھی ہو، جو ان کا دشمن وہ۔ میرے نبی نے فرمایا او میرے بچوں، جو تمہارا دشمن وہ میرا دشمن، جو تم سے جنگ کرے وہ مجھ سے اس نے جنگ کی، جو تمہیں دکھ دیتا ہے وہ مجھے دکھ دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ تم میرے جگر کے ٹکڑے ہو۔ اس لیے آپ کو بھی اس پہ ناز کرنا چاہیے کہ ہم کس کے وکیل ہیں؟ ہم حسین کے وکیل ہیں۔ اور ہمارے شعراء نے بھی کمال کیا۔ میں ایک مرتبہ گیا کوئٹے، وہاں ایک بزرگ تھے، اب وہ شہید ہو گئے، انہوں نے مجھے ایک شعر سنایا، کہتے ہیں دشمن یزید کا تعارف کرایا، دشمن محبوب رب العالمین، قاتل اولاد ختم المرسلین۔ پہلی 2 سطریں کیا؟ دشمن محبوب رب العالمین۔ یزید پلید کا تعارف کیا ہے؟ کہا رب العالمین کے محبوب کا دشمن نمبر 1، دوسرا قاتل اولاد ختم المرسلین، ختم المرسلین کی اولاد کا قاتل، تیسرا قدوہ نمرود و شداد لعین، شداد تھلے نمرود تھلے، یزید بلے بلے، قدوہ نمرود و شداد لعین، زبدہ فرعونیہ در کفر دین۔ کافر بہت بڑا تھا فرعون، پر یزید سے چھوٹا تھا۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ تو رحمت اللہ لیے پھرتے ہیں۔ میں وہ فقیر نے کہا کہ زبدہ فرعونیہ در کفر دین، آگے کا بے حیاء بے مروت ناشناس۔ کیا مہذب طریقہ ہے! بے حیاء بے مروت ناشناس۔ یزید بے حیا ہے، یزید بے مروت ہے، یزید بے قدرہ ہے، سفلائے دوراں دوں نا سپاس، سفلائے دوراں اپنے دور کا سب سے بڑا کمینہ۔ ٹھنڈا ہو گیا نا سینہ؟ ہاں، سفلائے دوراں دوں نا سپاس۔ آگے کہتے ہیں منزل کون سی ملی؟ در جہاں شرمندہ ہو، در عقبہ خجل۔ کہتے ہیں دنیا میں رہا، حکومت
کتنے سال کی ٹوٹل 7.5 سال 3.5 سال ٹوٹل حکومت کر سکا، لیکن سر جھکا کے شرمندہ رہا۔ کہتے ہیں در جہاں شرمندہ و در عقبہ خجل، آخرت میں شرمسار دنیا میں شرمسار، کور چشمو کور جانو کور دل، اکھاں تو بھی اندھا دل تو بھی اندھا، جان روح تو بھی اندھا، جہاں میں ضمیر کی مٹی پلید تھی، بدی جہان میں گویا بشکل یزید تھی۔ اگر کوئی برائی مجسم دیکھنا چاہے کائنات میں تو وہ یزید پلید کا گندا وجود دیکھ لے۔ یہ تمام گندگیوں کا نچوڑ ہے جس کا نام یزید ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید ساڑے فقیرہ بھی پیچھا چھڑیا نہیں، لو فقیرہ دی بھی سن لو، فرماتے ہیں جند اسیر جور و جفا دی۔ کیا فقیروں کے اپنے طریقے، اپنی اپروچ، اپنی سوچ۔ کہتے ہیں جند اسیر جور و جفا دی، دلڑی قیدی کرب و بلا دی۔ ترجمہ کروں یا ویسے گزر جاؤں؟ ترجمے تو جرمانہ تو انہوں پتہ ہے پھر۔ جند اسیر جور و جفا دی، فرماتے ہیں لوگ جور جفا سے ڈرتے ہیں، ہم تمنا جور جفا کی کرتے ہیں۔ جند اسیر جور و جفا دی، دلڑی قیدی کرب و بلا دی۔ فرماتے ہیں ہم نے کرب و بلا سے عشق کیا ہے۔ دلڑی قیدی کرب و بلا دی، نسم رکیب یزید پلید، نسم رکیب یزید پلید، اے بول دیا پیائی خواجہ غلام فرید، نسم رکیب یزید پلید۔ اے اپنے وقت کا چشتی کامل ولی بول رہا ہے، کہتے ہیں سانو تے یزید پلید دشمنی دس دائے، او کوئی ہور ظالم نے جنانو اے یار تے پیار دس دائے۔ نسم رقیب یزید پلید۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت پیر مہر علی شاہ کے مریدوں میں سے تھے، نام تھا حضرت شیخ القرآن مولانا عبدالغفور ہزاروی۔ مولانا عبدالغفور شیخ القرآن، اس وقت ایک ہی شیخ القرآن تھا جس کا نام ہے مولانا ظفر علی خان صاحب نے، جن کے بارے میں کہا تھا کہ چشمہ ابل رہا ہے محمد کے نور کا، آج سے میں مرید ہوں عبدالغفور کا۔ اتنا بڑا آدمی، کسی نے پوچھا آپ یزید کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یزید کو کچھ ملا یزیدی جنتی کہتے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالغفور ہزاروی نے کہا ابو جہل اگر یزید اگر جنتی ہے تو پھر ابو جہل نو بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ نہیں سمجھ آئی؟ کوئی یاد کر لو، جیڑا ملا ملوانا تو انہوں آکے نا یزید رحمت اللہ یا چوپ رہو، انہوں آکے جے یزید نے جنت دے جانا ہے تو پھر تیرے پیو ابو جہل نے پہلے ہی جانا ہے۔ وہ پوچھے گا آگوں ایک انج ان جواب سن لو، واہ واہ چشت اہل بہشت واہ۔ قبلہ فیضی صاحب مولانا عبدالغفور ہزاروی نے کہا کہ ابو جہل نے جنیاں چوٹا مارین، جنگ بدر تو پچھو تو لے کے جنگ بدر تک جنیاں چوٹا مارین، او نبی دے بدن تے جسم تے مارین۔ یزید نے جنیاں چوٹا مارین نے نبی دے کلیجے تے مارین۔ دلیل نہیں سمجھی آپ نے؟ کیا کمال بات کہی ہے۔ اب
ابو جہل اس لیے لعنتی ہے کہ اس نے نبی کے جسم پہ تیر چلائے ہیں، لیکن حسین تو نبی کی جان تھا، نبی کا جگر تھا، نبی کا کلیجہ تھا۔ میرے نبی حسین کو تک کے کہتے تھے یہ میرا پھول ہے۔ جبریل کو کہا تھا، جبریل نے کہا اس سے پیار ہے، فرمایا یہ میرے دل کا ثمر ہے۔ محمد کا دل ایک شجر ہے اور اس دل کا ثمر حسین ہے، اس لیے جو نبی کے کلیجے پہ چوٹیں مارتا رہا، پھر ایک بار نہیں بار بار رسول کے کلیجے کو جس نے چھلنی کر دیا بڑا بے غیرت ہے جو اس کو رحمت اللہ علیہ کہے۔ نانا واہ ہزاروی واہ، سنی جب بولتا ہے تو یوں بولتا ہے۔ حضرت پیر علی حیدر شاہ یہ بھی چشتی ہیں، وہ کہتے ہیں چھٹ گئے سوال جواب کنوں جیڑے عشق دی تیغ شہید ہوئے، چھٹ گئے سوال جواب کنوں جیڑے عشق دی تیغ شہید ہوئے، او ونج رلیے فوج حسین والی وچ بازار دید خرید ہوئے، جتھاں عاشقاں دے جھنڈے جھل رہن اتھا پیر فقیر مرید ہوئے، جنہ عشق دا ذوق نہ چکھیا ہے در او مردود یہود یزید ہوئے۔ جنہ عشق دا ذوق نہ چکھیا ہے در او مردود یہود یزید ہوئے۔ پھر عاشق تے انج بول دے نے مردود یہود، بلا ہن مولوی عبدالودود انج پڑھ دے نہیں عاشق رسول تے او پڑھ دے نے درود تے جیڑا ہے مردود انہوں نے انج چھک دے نے، جنہ عشق دا ذوق نہ چکھیا ہے در او مردود یہود۔ یہ عاشق پتہ کون تھا؟ اس کا نام تھا علی حیدر، اس کی قبر اجڑی ہوئی قبر ہے، ادھر جائیں وہ دریائے یہ جو ہے نا اپنا یہ راوی تو پیر محل سے بھی آگے سندیلیاں والی سے بھی آگے، میں ان کی قبر کو کئی سال ڈھونڈتا رہا، آخر ڈھونڈ نکالا۔ یہ وہ عاشق تھا قبلہ جس کی قبر کی پائنتی پہ پیر مہر علی شاہ منہ رکھ کے رو رو کے کہا کرتے تھے علی حیدرہ ساڑے کل چنگاریاں تیرے کل بٹھیاں، ساڑے کل چنگاریاں تیرے کل بھٹیاں، تو بھٹی والا بابا آدھا ہوں سی بھٹی تتی تیرے عشق والی او بھڑکے تے بھاہ بھاہ کرے، عاشق سڑ دے تڑ تڑ کر دے کول عشق کھڑا واہ واہ کرے، سلیمان بھٹاری دا بھٹ بالے یوسف نال زلیخا نکاح کرے، جیڑا اپنا آپ نہ مارے حیدر او جنت دی کی چاہ کرے۔ چلیں میں نے جو کام بعد میں کرنا تھا پہلے کر دیا، اب ذرا آئیے جو مسئلے تحقیق کے ہوتے ہیں ان میں پھر عشق والی چس ذرا کم ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے وہ گولی دے دی ہے وہ ان ڈاکٹروں کی جن کو کہتے ہیں مٹھی گولیاں والے ہومیوپیتھک۔ اب ذرا آئیے پہلے رسول اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے، اور حدیث بھی کمزور حدیث نہیں ہے، حدیث بخاری کی۔ کس کی؟ کیونکہ بخاری بڑا کرتے ہیں، جی بخاری میں ہے بخاری۔ اب آؤ تمہارے ابا جان بخاری صاحب سے پوچھتے ہیں۔
پہلے یزید کا تعارف سن لیں. یزید پیدا کب ہوا تھا؟ کچھ ایسے نامراد ہیں کہتے ہیں یزید صحابی تھا. یعنی بندہ جھوٹ بھی بولے تو وہ بھی دوپہر دے ویلے. ایک چور ہوندے نالے چوری کرنا ہوندے تے ہاتھ وچ چراغ پھڑے ہوندے. وہ نامرادو چراغ ہاتھ وچ آئے ہو چوری کرن تے مالک سامنے کھڑوتا ہے تے حیا ذرا بھی نہیں. اینج دے چور نے کہ صحابی تھا. اب پیدا کب ہوا یہ بدبخت؟ یہ پیدا ہوا ہے سن 26 یا 27 ہجری میں. دور کس کا تھا؟ حضرت ابو بکر کا دور گزر گیا، حضرت عمر کا دور گزر گیا، حضرت عثمان غنی کے دور میں سن 26 یا 27 ہجری میں یہ بدبخت پیدا ہوا. لیکن جب پیدا ہوا تھا اس کی ماں پہلے طلاق لے چکی تھی. ماں طلاق لے چکی تھی. کتاب ہے البدایہ والنہایہ. جتنے یزیدی ہیں اسی کتاب کا سہارا لیتے ہیں. تو البدایہ والنہایہ میں 5ویں جلد میں یہ سارا لکھا ہے. اب بخاری شریف کی طرف آئیے. یزید کا اور اس کی ٹیم کا تعارف. میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہلاکت امتی علی ید غلمت من قریش، رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک نے فرمایا میری امت تباہ و برباد ہو جائے گی قریش کے چند لونڈوں کے ہاتھوں. یہ بخاری شریف، ذمہ داری میری ہے کیونکہ میں بول رہا ہوں. بخاری شریف، مشکات شریف، کتاب الفتن. اب یہ تو حدیث آ گئی میرے نبی نے غیب جاننے والا نبی. عجیب یہ ظالم کے بچے ہیں، حضور کا غیب بھی نہیں مانتے. ویسے کہتے ہیں حضور نے قیامت تک کی خبریں دی ہیں تو پھر یہ بھی دی ہے. اور بخاری بول رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا میری امت کی تباہی بربادی قریش کے آوارہ لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی. امام بخاری. اب ذرا اس کی تشریح سن لیتے ہیں کن سے؟ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی. شاہ عبدالحق محدث دہلوی یہ وہ محدث ہے جو 10ویں صدی ہجری میں آیا. 2 مجدد عظیم گزرے ہیں. ایک مرد میدان، ایک یہ مرد ہے جس نے حدیث قرآن علم کے ذریعے اکبر کے دین الہی کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیے. ایک مجدد الفسانی ہے، ایک یہ مرد ہے. وہ مرد میدان میں نکل کے لڑتا رہا، یہ مرد بیٹھ کے قلم سے جہاد کرتا رہا. علم والا خلا اس نے پر کیا، میدان والا خلا مجدد الفسانی نے پر کیا. آج چھوٹے چھوٹے قطورے ان کو بھونکتے ہیں. کیا حیثیت ہے ان کی؟ یہ ہے وہ محدث جس نے بخاری کا تعارف کروایا بر صغیر میں، مشکات کا تعارف کروایا. 2 زبانوں میں مشکات شریف کی شرح لکھی، فارسی میں الگ لکھی، عربی میں الگ لکھی، تاکہ عرب والے بھی جانیں عجم والے بھی جانیں. ایسا مائی کا لال تم نے دیکھا ہے؟ علم عقائد، علم کلام کا مؤسس اول، فیضی صاحب مؤسس اول بر صغیر میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہے. یہ جتنی حدیث کی سندیں وہابی سنی اہل حدیث ان سب کا باپ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہے. اب حدیث رسول اللہ کی نبی پاک نے بتا دیا. اب ذرا حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں یہ حضور کی امت کا حضوری ولی تھا. ولایت کا بھی بادشاہ، حدیث کے علم کا بادشاہ، فقہ کا بادشاہ اور علم اصول کا بادشاہ حضرت شاہ عبدالحق. آپ فرماتے ہیں ہلاک امت من برد 2 دست کود کاں و جوانان و 9 سالان است از قریش. ان شکر ہے تو انہوں فارسی سمجھ نہیں ہوں. ترجمہ کیا ہلاک امت من بر دست کودکاں و جواناں و 9 سالان است از قریش.
آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک فرما رہے ہیں میری امت کی ہلاکت، میری امت کی تباہی جو کودکاں لڑکے آوارہ لڑکوں نوجوانوں کے ہاتھوں ہوگی جو قریش سے ہوں گے. آگے کہتے ہیں طیبی تفسیر کردہ آراب نو سالاں کے باک نہ دارند و ادب نگاہ نہ دارند و ارباب وقار و خداوندان عقل. وہ کہتے ہیں امام طیبی کہتے ہیں کہ وہ ایسے لڑکے ہوں گے جو بزرگوں کا ادب نہیں کریں گے، بزرگوں کا خیال نہیں کریں گے، بزرگوں کی بے عزتی کریں گے. و در حواشی نوشتہ کے مراد بآں غلمہ کشتگان عثمان و علی و حسن و حسینند. یہ وہ لڑکے ہیں جو حضرت عثمان، حضرت علی، امام حسن، امام حسین کے قاتلین میں سے. اور وہ کون ہے؟ وہ امثال ایشانند. اور ان جیسے دوسرے لوگ ہیں اہل فتنہ و بغی و ظلمہ و در مجمع البحار آوردہ کہ ابو ہریرہ می شناخت ایشارہ با اسماء و اشخاص ایشاں و سکوت می کرد از تعین و نام بردن ایشاں از جہت ترس و مفسدہ. و مراد یزید ابن معاویہ و عبید اللہ ابن زیاد. یہ جتنی آوارہ نسل ہوگی، اس آوارہ نسل جو امت کو تباہ برباد کرے گی، ان میں سے مثال کے طور پر نام لیا تو کن کا شاہ عبدالحق نے؟ ایک یزید ہے، دوسرا ابن زیاد. لے ملا جی بچا اپنے باپ کو. بر صغیر کا سب سے بڑا محدث، شاہ ولی اللہ کا بھی بابا محدث، نام ہے حضرت شاہ عبدالحق. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں محقق علی الاطلاق برکت المصطفیٰ فی الہند. کہتے ہیں ہند میں اللہ نے جب کرم کمایا اور علم حدیث پھیلانے کا رب نے پروگرام بنایا تو عبدالحق محدث دہلوی کو پیدا فرمایا. سب کا متفق علیہ امام. مثال دی ان چھوکروں کی تو کسی اور کا نام بھی تو لے سکتے تھے. قاتلین عثمان میں سے کسی نے نام لیا تو کس کا؟ کہتے ہیں کہ مراد ان تمام فاسد اپنا مفسد جو ہیں ان میں سے یزید ابن معاویہ و عبید اللہ ابن زیاد و مانند ایشانند. اور جو اس جیسے تھے ایدے ورگے سن از احداث و 9 سالان بنو امیہ. بنی امیہ میں سے یہ چھوکرے جو تھے خاذلہم اللہ، خدا تعالیٰ انہیں رسوا کرے، تباہ کرے، برباد کرے. یہ بد دعا میں نے تو ترجمہ کیا ہے، شاہ عبدالحق نے دی ہے. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آوارہ، یہ بخاری کی حدیث کی شرح کی ہے، خبر رسول پاک نے دی، اس کی تشریح محدثین نے کی. لیکن بات یہیں تک نہیں ختم ہوتی، بات آگے چلتی ہے. اللہ اکبر. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ اسی حدیث کی شرح میں جو بخاری میں ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لڑکے تھے جو کسی کی عزت اور وقار کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. مثل یزید و عبد الملک. یزید نو کوئی نہیں چھڑدا پیا. جیڑے محدث نے چکی قلم سب تو ٹاپ دے اتے کے دنا عرب و عجم کا سب سے بڑا محدث بخاری کی شرح کرنے والا، اس کا نام ہے امام ابن حجر اسقلانی. انہوں نے اپنا فتح الباری شرح بخاری میں یہی حدیث لکھ کے آگے کہتے ہیں ان آوارہ لونڈوں میں سب سے پہلا کون ہے؟ لفظ ہے ان اولہم یزید. تھوڑا جا بھی جے دے وچ ایمان ہے نا، یزید نو کوئی سپیار نہیں کر رہا. ایدی گردن تے سارے آنے پہلے ہاتھ رکھیا. انہاں کہ پہلا یزید ہے، باقی جتنے خبیث نے وہ بعد دے وچ نے. سب سے بڑا خبیث کون ہے؟ اب دوسری حدیث بھی بخاری سے سن لیں، بخاری شریف سے. یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہے. حضرت ابو ہریرہ مدینے کی مسجد یعنی نبی پاک کی مسجد میں بیٹھے تھے اور معنا مروان، راوی کہتا ہے ہمارے ساتھ مروان لانتی بھی بیٹھا تھا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا سمعت الصادق المصدوق یقول حلقت امتی علی ید غلمت من قریش فقال مروان لعنت اللہ علیہم غلمہ. لو حضرت ابو ہریرہ نے حدیث وہی بیان کی جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں. یہ دوسری روایت ہے. مروان بیٹھا تھا
جب آپ نے اس کو سنائی نا حدیث، اس نے فٹ کہا، اس نے کہا خدا دی لعنت پوے ہی نہ چھوکرے آنتے۔ مروان نے کہا فقال ابو ہریرہ سنیا نا مروان دے منہ، آکھن لگے لو شئتو ان اقول بنی و بنی فلان لفعلتو، اگر میں چاہواں نا تے میں نام ہی لے سکدا تے فلانا ہے تے فلانے دا پتر ہے، میں نام ہی، یہ امام بخاری صاحب نقل فرما رہے ہیں، میں نام ہی لے سکدا۔ اللہ اکبر۔ ہن سوال اے ہونا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نا تے لے سکدے سن، پر تھوڑا بھی تے دل آخرہ ہونا ہے نا بھی نا دسیا کیوں نہیں؟ آگے بات آ رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے مجھے سرکار نے 2 قسم کا علم دیا تھا، 2 قسم کا، ایک وہ ہے جو میں نے لوگوں کو بتا دیا، ایک وہ ہے کہ اگر میں بول دوں نا زبان سے اگلے اٹھائیں گے خنجر رکھ دیں گے میری گردن پر، سر ابو ہریرہ کا کہیں پڑا ہوگا، تن ابو ہریرہ کا کہیں پڑا ہوگا۔ میرا بلے شاہد تھے بولیا، انہیں آکھیا ہون سمجھ آئی جے ظاہر کراں اسرار تائیں، ہون ویچ نمک بھی سٹی ہے نا، نہیں تے تسا انجی سو جانا ہے۔ کیوں پیر جی؟ شکر ہے تسے آج جاگ رہے ہو۔ جے ظاہر کراں اسرار تائیں، سب بھول جاون تقرار تائیں، سب مارن بلے یار تائیں، جے ظاہر کراں اسرار۔ اساں بھی بڑیاں گلاں جڑیاں نے ہمیں پی جاندے ہیں۔ کنے جمعے ہو گئے اساں کسے جرنل دا نام لیا پی گئے، کسے پیر نے لیا پی گیا، کیوں نہیں لیا؟ سارے انہوں پتہ ہے کہ بختالیہ نے سانوں پڑھنا ہے، اسی نس گئے سارے بھیرانوں پڑھ لینا، وہ بھی نس گیا تے پھر تو انہوں پڑھ لینا کہ تسی بھی جمعہ پڑھنے ہو دے پیچھے جاتے تھے۔ یہ ظاہر کراں اسرار تائیں، سب بھول جاون تقرار تائیں، پھر مارن بلے یار تائیں، ایتھے مخفی گل ہی سوندیے، ایتھے گل چھپا کے رکھ، گھوٹ کے رکھ، ٹھیک ہے نا؟ میں نو میرے یار نے جڑے نیڑے آلے میں نو آکھن لگے ہن ذرا دھیان رکھیں، تم کسے کسے ویلے تھوڑا تھوڑا پٹڑی تو اتر کے سچ بول چھڑنا ہے، ہن سچ نہ بولے آکھے۔ میں کہے صدقے جاواں، میں کہے تیرے میرے سونے یارا۔ ادو وارث شاہ میں نے آواز دیتی، انہیں آکھیا رسم ایس جہان دی چپ رہنا، رسم ایس جہان دی، رسم ایس پاکستان دی چپ رہنا، رسم ایس جہان دی چپ رہنا، جو بولے آئی سوئی مارے آئی، جو اس واسطے آپاں کسے جرنل دا نا اے پھڑی جاون، اے سارے انو آزاد کری جاون، چورے نال رلی جاون، اسا نا نہیں لے۔ یہ سارا کرم جیڑا آیا ہے یہ دے وچ انہاں بھی حصہ پایا ہے۔ ہن میں جیڑے ویلے بھی پٹرول پواندہ تے دعاواں میں بڑیاں کرنا، دعاواں میں دعا جرنلو تسی بھی جیوندے رہو تے تواڈے گماشتے بھی۔ تے اج ساڈے بٹ صاحب آئے تے پیار نال آکھن لگے 400 کیوں نہیں کر چھڑ دے؟ میں کہ بٹو تواڈی بھی حکومت رہی ہے، سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، ابو ہریرہ نے کہا اگر بول دوں میری شاہ رگ کاٹ دیں گے،
موت کا ڈر ہے، زندگی پیاری ہے۔ یہ راہ ہم نے اپنائی ہے کہ ہم نام تو لے سکتے ہیں لیکن اشاروں میں لے دیا۔ کیسے؟ حضرت امام ابن حجر کہتے ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ بازاروں میں پھرتے تھے، امام ابن حجر کہتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من رأس الستین و امارت السبیان۔ حضرت ابو ہریرہ بزرگ صحابی بازاروں میں پھرتے اور کہتے تھے او اللہ سن 60 ہجری سے پناہ دینا، سن 60 ہجری سے پناہ دینا، یا اللہ آوارہ لڑکوں آوارہ لونڈوں کی حکومت سے مجھے پناہ دینا۔ یہاں تک کہ آپ حضرت ان ابا ہریرہ تھا کان یمشی فی السوق، بازاروں میں پھر کے کہتے تھے اللہم لا تدرکنی سنۃ 60، اے اللہ سن 60 تو پہلے مر جاواں۔ ہن اس تو بڑا اور کی بندہ بولے او اللہ سن 60 تو پہلے مر جاواں، اے اللہ لونڈے آوارہ لڑکیاں دی حکومت آن تو پہلے مر جاواں۔ قالو لوکاں پوچھیا وما امارت السبیان، او لڑکوں کون ہوں گے، لڑکے کیا ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ان اطعتموہم ہلکتم، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تم برباد ہو جاؤ گے، اگر ان کی نافرمانی کرو گے وہ تمہیں ہلاک کر ڈالیں گے۔ نہ ایسے اگر تم ان کے پیچھے چلو گے تمہارا دین برباد، اگر تم ان کی نافرمانی ان کا انکار کرو گے ان کے مقابلے میں آ جاؤ گے یا ان کی بات نہیں مانو گے تمہاری دنیا برباد ہو جائے گی، تمہیں مار ڈالیں گے۔ یہ ہے فتح الباری شرح بخاری جلد 27، یہ عظیم محدث ہے عرب عجم کا، وہ بتا رہا ہے۔ اس لیے ذہن میں رکھیں کہ یزید کس سن میں آیا؟ سن 60 ہجری میں جناب امیر معاویہ جا رہے ہیں، یزید پلید آ رہا ہے، نبی کریم نے اسی وقت کی خبر دی تھی، اور حضرت ابو ہریرہ اس سن سے اس حکومت سے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، خالی پناہ نہیں مانگتے، کہتے ہیں اللہ اس وقت آن تو پہلے میں مر جاواں، میں جیوندہ نہ رواں، کیونکہ او وقت زندہ رہن دا ہے ہی نہیں۔ یہاں رک کے سانس لے کے ذرا، حضرت ابو ہریرہ عظیم آدمی ہے لیکن کہہ رہے ہیں میں مر جاواں، اس برائی دا سامنا نہ ہوئے، حسین میں تجھے سلام کرتا ہوں۔ کچھ کو یزیدیت نے لالچ سے جھکایا، لالچ دے کے، کچھ کو ڈرا کے۔ یہ ڈر بڑی بھیڑی شے ہے، آپ سمجھتے معمولی بات، کسی کی بیٹی اٹھا لو، کسی کی بہن اٹھا کے اندر ڈال دو، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ تو انہوں پتہ نہیں تو پھر کسی نو پتہ نہیں۔ کسی کا بڑھا باپ اٹھا لو، کسی نہ کسی طریقے سے ان کو اپنے رستے پہ، یہ تو انہوں پاکستان آلے انہوں سمجھ نہیں تو پھر کسی دے پیوں نو سمجھ نہیں آ سکتا۔ ہر حکومت میں تو یہی دیکھتے ہو، دشمنی کسی سے وصولی، یہی حال، کسی کو دھمکا کے، کسی کو جان کے لالے پڑے، موت کا آئینہ دکھا کے۔ ظاہر ہے زندگی بچانا فرض تھی، جنہوں نے رخصت کی راہ لی ہم انہیں ملامت نہیں کرتے، لیکن اس بھری بزم کے اندر اگر میدان میں ڈٹ کے کھڑا ہے تو علی کا لاڈلا کھڑا ہے۔ علامہ اقبال نے خدا واسطے نہیں کہا سرداد نہ داد دست
در دست یزید. یہ جو یزیدی لنڈورے کہتے پھرتے ہیں صحابہ نے بیعت کر لی. اوہ کوئی پوچھے تو صحیح اگر کسی نے کی تھی پس منظر میں کیا تھا؟ پس منظر میں تلواریں تھیں، سنگینیں تھیں، خنجر تھے، توہین تھی. اگر یہ نہ ہوتی کوئی بیعت نہ کرتا. اگر کسی نے کی تو ڈر سے کی ہے، لیکن اگر کھڑا ہے ڈٹ کے سب سے ہٹ کے جان کی بازی لگا کے. میرا علامہ اقبال قادری رحمت اللہ علیہ کہتا ہے بحر حق در خاک و خون غلطی داست. اسے بھی یہی دھمکی دی گئی تھی تیرے چھوٹے بچے اٹھا لیں گے. اس نے کہا اٹھا لو. اس نے کہا تیرا جوان علی اکبر مار ڈالیں گے. اس نے کہا مار دو. اس نے کہا تیری بہن زینب رلتی پھرے گی گلیوں میں. حسین نے کہا رل جائے. تیری بیوی ڈھونڈتی پھرے گی تیرے لاشے کو. اس نے کہا ڈھونڈتی پھرے. اور ہوا اس کا علی اصغر مار دیا گیا. اس کے علی اکبر کا لاشا تڑپا. اس کی بہن گلی گلی چادریں نوچی گئی، خیمے جلا دیے گئے. لیکن حسین تو پھر بھی کھڑا ہے. لا حسین کی ٹکر کا آدمی. مجھے ایمان سے کہو اسے پتا نہیں تھا تیرے بچوں کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑیں گے. اس نے کہا دوڑنے دے. اس نے کہا ایک نشانی بھی نہیں بچے گی. اس نے کہا سارا گھر مٹا دو. اس نے کہا تیری لاش نہیں تیرے تن پہ پہنے ہوئے کپڑے بھی ہم نوچ دیں گے. نوچ دو. اور نوچ دیے گئے. لیکن حسین کھڑا ہے. بحر حق در خاک و خون غلطیدہ است پس بنائے لا الہ گردیدہ است. حضرت بی بی زینب جس وقت جا رہی تھی کربلا سے 11 محرم تھی اور بی بی کی نظر پڑی تھی تو جانتے ہو کیا حال ہوا تھا. بی بی رو رو کے مدینے کی طرف منہ کر کے کہتی تھی یا محمد ھذا حسین بالعرا نانا آنا. تیری امت نے میرے ویر کے کپڑے بھی کھینچ لیے ہیں. دیکھ میرا بھائی حسین جس کو مزمل کی چادر میں آپ چھپاتے تھے آج مزمل کی چادر نہیں ہے. مزملم بالدماء. میرے حسین نے خون کی چادر پہن رکھی ہے. حسین صرف ہاتھ آگے کر دیتا نہ بچے مرتے، نہ بیبیاں اجڑتی، نہ بہن گلیوں میں پھرتی. سوکھا کام ہے. تیری اور میری بہن کو یہاں چوک میں صرف خالی کھڑا کر دیا جائے، دوپٹہ کھینچ دیا جائے. آپ بڑی شان والے ہیں لیکن حسین کے گھر سے تو بڑی شان نہیں رکھتے. پھر بیوی بھی، بہن بھی، بیٹیاں بھی. ہے حوصلہ. ایک منٹ میں رستے بدل لیتے ہیں. بدلے کہ نہیں؟ یہ ابھی حسین کو لوگ کہتے ہیں یہ حسین حسین دنیا کیوں کرتی ہے؟ کوئی بھی کرتا ہے. میں کہا کرتا ہوں کوئی کرتا نہیں، رب کرواتا ہے. لکھ رکھو حسین کی ٹکر کا آدمی کائنات میں پیدا نہیں ہوا. ہے تو مجھے دکھاؤ، ایک مثال دو. کیا امام حسین کو پتا نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہوگی، میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگی؟ کم از کم 10ویں کے دن تو پتا چل گیا تھا کہ اب کچھ نہیں بچے گا. میری بہنیں، میری بیٹی، میری بیوی. آپ کیا سمجھتے ہیں حسین کو اپنی بچیوں، اپنی بیویوں سے پیار نہیں تھا؟ جتنا حسین کو اپنی عزت مآب، عفت مآب بیویوں سے پیار تھا اتنا کسی کو نہیں ہے. اور جتنا ان بیویوں کو میرے حسین سے محبت تھی اتنا کسی بیوی کو اپنے خاوند سے نہیں ہے.
جتنا بی بی زینب کو اپنے بھائی سے محبت تھی اور بھائی کو جتنی اپنی بہن سے محبت تھی۔ حسین نے کچھ بچایا؟ گھر بھی دے دیا، وطن دے دیا، مکہ دے دیا، مدینہ دے دیا، بچے دے دیے، بچیاں رل گئیں، لیکن حسین، یہ علامہ اقبال نے خدا واسطے نہیں کہا کہ حسین موسیٰ کی صف کا آدمی ہے، حسین نبیوں کی صف میں کھڑا نظر آتا ہے، بلکہ میں غلط کہہ گیا۔ ایک عاشق نے کہا تھا، کہا خدا کا عرش سب سے اونچا، کیا؟ خدا کا عرش جنت نیچے، لوح قلم، خدا کا عرش سب سے اوپر، اور خدا کے عرش سے بھی محمد الرسول اللہ میرے آقا میرے سونے نبی کی نالین عرش سے بھی اوپر، رسول اللہ کا درود والا وجود اس کے اوپر، سینے سے کاندھے اوپر، اوپر محمد عربی کا سر اقدس ہے، اور کاندھے پہ عرش سے بھی اوپر نبی ہے، اور نبی کے کاندھے پہ حسین ہے۔ بڑے علامہ مولانا ملا بنے پھرتے ہیں، پوچھو مسئلے، شریعت کے مسئلے بتاتے ہیں، کہتے ہیں جو نبی پاک کے جوتی مبارک ہے نا، کفش، جوتی مبارک، اسے کوئی کفیش کہہ دے، جوتی مبارک کو جوتڑیا کہہ دے، تو حضور کی پاؤں میں جو چمڑے والی نالین پاک ہے یہ اس کی توہین ہو گئی۔ اگر حضور کی جوتی مبارک کی کسی نے توہین کر دی واجب القتل ہے، مرتد ہے۔ میں پوچھتا ہوں جو نبی کے پاؤں میں چمڑے والا جوتا ہے، نہیں سمجھ آئی، یہ تو پاؤں میں لگا ہے، کسی موچی نے بنایا ہے، بس پاؤں میں آیا ہے، کبھی پہنا کبھی اتارا ہے، لیکن حسین کو تو کیا سمجھا ہے؟ جوتی کی توہین کرے تو کافر، اگر رسول کے کلیجے پہ ہاتھ ڈال دے، گھر جا کے سوچنا، اور جوتی نے پاؤں چوما ہے، حسین کی زبان کو نبی نے چوسا ہے۔ حسین کوئی چمڑے کا ٹکڑا نہیں ہے، حسین نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ مفتیوں کے فتوے غور کریں۔ ایک اور مسئلہ، امام قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، فقہ کا مسئلہ ہے، بیٹھے تھے، کسی نے کہا حضور کو کدو شریف پسند تھا، آگے ایک بندے نے کہا مجھے ناپسند ہے، قاضی صاحب نے فتویٰ دیا، یہ لائر کا فتویٰ، اسلام کے قانون دان کا فتویٰ، اس نے کہا پکڑو اسے، رسوں میں جکڑو اسے، مارو اسے 20 کوڑے، کوڑے مارے گئے۔ اس نے کہا کیوں مار رہے ہو؟ کہا نبی کی پسند کو ناپسند کیوں کیا؟ اس نے کہا کیا جرم کیا ہے کوڑے مارتے ہو؟ کہتے ہو کلمہ پڑھ، نہ پڑھوں تو؟ اس نے کہا بیوی نکاح سے جائے گی، تیری جتنی جائیداد ہے بانٹ دی جائے گی، تیری گردن اتار دی جائے گی، کر توبہ۔ اس نے کہا جرم کیا کیا ہے؟ کہا تو نے کدو کو کہا ہے مجھے ناپسند ہے، حالانکہ یہ نبی کو پسند ہے۔ میں کہتا ہوں کدو سے میرے نبی کا کتنا پیار ہے کوئی کائنات میں تو تولے، کدو سے کتنی محبت تھی اور حسین سے کتنی محبت تھی۔
مدینے کی دہی کو کسی نے کھٹا کہہ دیا، امام مالک نے کہا توبہ کرو ورنہ کوڑے مارو، کلمہ پڑھاؤ۔ کیوں جی کیا جرم ہے؟ کہا مدینے کی دہی کو کھٹا کہا ہے۔ دہی دہی ہے، اختیار ہے بندے کو، کوئی چیز کھائے کھائے نہ کھائے، اختیار ہے۔ کہا اختیار تو ہے پر یار کے پیار پہ اختیار نہیں ہے۔ جسے کملی والا پسند کر دے اس پہ بولے گا تو پھر کوڑے پڑیں گے۔ اگر دہی کو کھٹا کہنے والا کوڑوں کا حقدار ہے، اگر کدو کو ناپسند کرنے والا کوڑوں کا حقدار ہے، جو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہے اور حسین سے پیار نہ کرے، اس کے لیے کوڑے نہیں، اس کے لیے تلوار ہے۔ لمبی داڑیاں دیکھیں، ان کے چوکے دیکھیں، ان کے لال رومالے دیکھیں، یا محمد عربی کا پیار دیکھیں۔ آپ نے نہیں سنا امام حسین جب حضور کو ایسے نہیں تھے کاندھے پہ، کبھی کبھی آنا سینے سے لگ جانا اور حضور کی گردن میں باہیں ڈال لینا۔ اور آپ کو پتا ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے نکڑے نکڑے بچے ہوتے ہیں نا، ابے کے بال ہوں تو یہاں سے پکڑ لیتے ہیں، بال ہاتھ نہ آئے تو۔ پاک حسین بھی میرے نبی کی ریش پکڑ لیتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ حضور کی داڑھی سے پکڑ کے، اور بچوں کی جو پکڑ ہوتی ہے نا، بچے یا بچی تے ابا تے دادا وہ آدھن بس تسی اماں آندھی ہے، وہ بچے دی اماں بھی آندھی ہے، ابا جی میں چھڑاواں، وہ آدھن نہیں نہیں ایدی انگلی نو کتے تکلیف نہ ہو۔ یہ فطرت ہے۔ اور ایسا ہوا کہ حسین پاک نے ہاتھ ڈال دیا میرے نبی کی ریش مقدس میں، پکڑ تھی سخت۔ خاتون جنت نے کہا ابا جان بے ادبی نہیں ہو رہی، میں اس کی انگلیوں کو پکڑ کے کھولتی ہوں۔ فرمایا میرے حسین کی انگلی دکھ نہ جائے۔ کہا آپ کی داڑھی دکھ رہی ہے۔ فرمایا میری داڑھی کی خیر ہے، میرا حسین نہ دکھنے پائے۔ اب بتاؤ یزید کے ساتھ رہو گے یا حسین کے ساتھ؟ تو مجھے کہتا ہے میرا کتا بھی یزید کے ساتھ نہ جائے۔ حسین میرا اعظم چشتی، بس ساڑے تے نکڑے نکڑے نات خانہ دا بھی ایمان ویک تے انہاں دے وڈے وڈے مولوی بے ایمان ویک۔ ساڑا اعظم چشتی ایک نات خان سی تے وہ آدھا ہوندا سی جس دی مثل مثال نہ کوئی، او تے ایک کوئی ذات شبیرے، حسبوں نسبوں عرفہ آلہ اسا منیا جگ دا پیرے، حسبوں عرفہ آلہ اسا منیا جگ دا پیرے، تے صورت ساری پاک نبی دی تے متھیوں بدر منیرے، آدم صورت حسین سخی دی نری حیدر دی تصویرے۔ آئیں اب ذرا یزید کے گھر سے یزید کا تعارف۔ یزید بنو امیہ میں سے تھا
اور بنو امیہ میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز. مقام اس آدمی کا کیا ہے؟ فاروق اعظم جیسا عادل. کس ٹکر کا آدمی ہے؟ عمر بن. میں نے تقریر کی تھی اور الحمدللہ تسی بھول گئے ہو. عمر بن عبدالعزیز، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے کہتے تھے، وہ کہتے تھے مینوں لگدا انجے عمر بن عبدالعزیز میرے ابے کولوں بعض گلاں دے وچ اگے نکل گیا. فضیلت میں نہیں، کچھ گلاں وچوں. اس ٹکر کا آدمی سنیں، تاریخ الخلفاء امام سیوطی یہ موجود ہے. کتاباں میں نال لے آیا اپنی تسلی واسطے بھی تے ذرا تواڈی واسطے بھی. یہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ ہے. کتاب میرے سامنے ہے، نشانی میں نے لگا رکھی ہے تاکہ کسی کو ہوتے ہیں نا، کچھ کو کیڑے ہوتے ہیں تو نکالنے کے لیے اسلحہ ساتھ ہونا چاہیے. تو امام سیوطی رحمت اللہ علیہ، ساتھ ہی امام ذہبی، ساتھ ہی فتح الباری شرح بخاری، امام اپنا عسقلانی کہتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کس قوم سے ہے؟ بنو یزید کی قوم یہی تھی، یہی قبیلہ تھا نا، انہی میں سے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے حضرت نوفل بن ابی الفرات کہتے ہیں کہ کنتا عند عمر بن عبدالعزیز، ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو فذاکرا رجل یزید، ایک آدمی نے یزید کا ذکر کیا، یزید کا نام لیا. فقال قال امیر المؤمنین یزید بن معاویہ، اس بندے نے کہا کہ امیر المومنین یزید بن معاویہ نے یہ کہا. حضرت عمر بن عبدالعزیز اس وقت بادشاہ تھے. فقال، فوراً جھٹکا لیا، کہا اوے تقول امیر المومنین، اوے کس پلید لائن ملعون نو، کس خبیث نو آکھے اے امیر المومنین. ہائے ہائے ہائے. بندہ انصاف پسند ہوئے تے بھامیں بنو امیہ وچ بیٹھا ہوئے، بس ایمان ہونا شرط ہے. بے ایمان ہوئے تے مولانا ہوئے، بھامیں کعبے چ بیٹھا ہوئے تے بھامیں ایماندار ہوئے تے بھامیں نہر دے کنارے تے بیٹھا ہے تخت بھی بنو امیہ دا نا عمر بن عبدالعزیز ہے. بندے آکھے امیر المومنین یزید، انہاں کیا تقول امیر المومنین، تو امیر المومنین اس پلید نو آکھے آئی. اے آکھ کے بلایا جلاد نو ہی دیا، امارا بہی فازوربا 20 صوتن، فرمایا کھڑا کر کے مارے دے بدن تے کوڑے. انہیں آکھیا میں جرم کی کیتا، چوری کیتی، ڈاکہ ماریا. انہیں آکھیا تو یزید نو امیر المومنین آکھیا، تے جڑا یزید نو امیر المومنین آکھے او عمر بن عبدالعزیز دے نزدیک اونو مار کوڑیاں دی پوے گی. اگر آج اسلامی حکومت آ جائے، اگر عمر بن عبدالعزیز آ جائے تو یہ جتنے لال رومال والے ناراض نہ ہونا، یہ جتنی یہ بد نسلیں ہیں یزیدیے جو رحمت اللہ قسطنطنیہ فلاں فلاں، ان ساروں کو قطار میں کھڑا کر کے کوڑے ہی کوڑے پڑیں گے. اس لیے کہ یزید کی تعریف کرنا جرم ہے، یزید کی تعریف کرنا جرم ہے، حسین کی تعریف کرنا جنت ہے. چلیں ایک اور ذرا گواہی. جڑے ہوندے نا ہم نوالا تے ہم پیالہ، او یار یاراں نال پہچانے جاندے ہے کہ نہیں؟ یزید اور ابن زیاد دونوں کا نام محدثین کٹھے ہی لیتے ہیں، کہتے ہیں جیسا وہ پلید ویسا وہ قتل کرواتا تھا، یہ قتل کرتا تھا. یہ اس کا کیا تھا؟ یہ اس کا گماشتہ تھا. ابن زیاد ظلم وہ کرواتا تھا، یہ کرتا تھا. اب جو اس کا دایاں بازو سجا بازو
دایاں بازو تھا یزید پلید کا ابن زیاد. اب اس سے پوچھتے ہیں کہ یزید کتنا نیک ہے. کتاب میرے سامنے ہے, اس کا نام ہے البدایہ والنہایہ. یہ میں ذرا روشنی میں کر لوں, ہو سکتا ہے اس کی فوٹو آ جائے. اور یہ جلد 5 ہے عربی میں, بس اتنا سا مسئلہ ہے. اس کے اندر یہ کہتے ہیں امام ابن کثیر, یہ کہتے ہیں کہ ابن زیاد کو یزید نے کہا جب اہل مدینہ, اہل مکہ, حجاز والوں نے اس نامراد کی جو عارضی بیعت تھی وہ بھی توڑ کے پھینکی, تو یزید نے پہلے ابن زیاد کو کہا کہ لشکر میں دیتا ہوں, مدینے پہ حملہ کر, مکے پہ حملہ کر. اب اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ واللہ لا اجمعہما للفاسق ابدا. اس نے کہا پہلے میرے ہتھوں پاک حسین نو قتل کروایا ہی, ہون آدھا ہے میں مدینے آلیاں نو قتل کراں. ایک فاسق تے فاجر واسطے ایڈیاں برائیاں میں تو نہیں ہوندیاں. ابن زیاد کہتا ہے یزید فاسق و فاجر یعنی بے دین آدمی ہے. کیا ہے؟ بے دین آدمی ہے. ایک بے دین کے لیے یہ اس کا یار ہے, اس کا دایاں بازو ہے. جیسا وہ پلید ہے یہ اسے بڑھ کر پلید ہے. لیکن پلید بھی کہہ رہا ہے میں پلید ہوں, پر مجھ سے یزید بڑا پلید ہے. ایک اور گواہی, حضرت ابو دردہ صحابی رسول, مفتی شام, آپ کی بیٹی تھی یزید پلید نامراد, ایسا گندی آنکھ والا, نہ چھوڑے محارم, نہ چھوڑے کوئی رشتہ, ایسا زانی کمینہ تھا. اس نے حضرت ابو دردہ کو کہا یہ بیٹی آپ کی ہے, اس بیٹی کی مجھ سے شادی کرو. حضرت سیدنا ابو دردہ نے ایک غریب لڑکا دیکھا, پکڑا اسے, اللہ کا نام لے کے ایک غریب کے ساتھ بیٹی کی شادی کر دی. کسی نے کہا ابو دردہ اتنا بڑا حکومت والا تھا, حکمران تھا, بیٹی عیش کرتی, مزے کرتی. آپ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو میری بیٹی عیش کرتی, لیکن تمہیں نہیں پتا میں نے اپنی بیٹی کی ایک غریب سے شادی اس لیے کر دی کہ ایک بے غیرت شخص اس پر مسلط ہو جاتا, اس سے وہ غریب اچھا جہاں میری بیٹی کا دین سلامت رہے گا. صحابہ کہتے صحابہ نے بیعت کی, او اگر کسی نے کی ہے تو ہمیں پتا ہے کیسے. نہیں سمجھ آئی؟ او دن مثلاً تواڈے پیر صاحب او رل گئے عمران خان صاحب نال, موسم بدلیا, اگلیاں نے اگلے دن انہاں آتے بیان دیتا میرا پی ٹی آئی سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ ہے, نہ کیلن نہ کالن نہ گفتن نہ شنیدن, نہ دیکھا نہ بھالا. عمران کو تو میں ملا ہی نہیں تھا. ایک کون ہے پیر صاحب نے, ایک کون ہے مولانا صاحب نے, ایک کون ہے راجہ صاحب نے, ایک کون پہ جاندے نے خواجہ صاحب نے, ایک کراچی والے نے, ایک پشاور والے نے. انہاں آکھیا آئے بڑے شوق نال سن, 3 دنوں تو بعد بڑے ذوق نال چھڈ چلے ہو. انہاں نے آکھیا اگے نہیں پیچھے تک. نہیں سمجھ آئی؟ نہیں آئی. بڑی بہادر قوم. دیوار سی نہ پتلی تے پیچھے وڈا سارا کل رکھ کے نا دیوار دے اتے, اٹ دے اتے, تے پچھوں نہ چکیا او لوہارا والا ودوان, ہمبر ودوان چک کے کھچ کے جو مارے آنا اس وڈے لوہے دے کل نو, او وجہ اٹ نو. اٹ بیچاری دی پرلے پاسے نکلی تے ایٹ نے پیچھے منہ کر کے آکھیا کل نو مہربانی کر ذرا نرمی برات. انہیں آکھیا سرکاراں پیچھے. پیچھے
خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں نظر آتے بھی نہیں، اور چہرہ دکھلاتے بھی نہیں باز آتے بھی نہیں۔ اے ہلکے جے جھٹکے دے وچ پوری جماعت صاف ہو گئی، اجے صرف فائلاں وکھائیاں، واہ حسین۔ مشکل وقت میں سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، لیکن ڈٹ کے میدان میں کھڑا رہتا ہے تو حسین ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو درداء کے بعد بڑی گواہی یزید کے کردار پر، بڑی گواہی، اس سے بڑی گواہی میرے بارے چ میرا پتر جیڑا بولے گا نا وہ کلیجے نو مٹھ پا کے ہی بولے گا کہ میرا ابا، وہ پتر کنج دا بھی ہوئے، ابے تو پوچھو تو آکھے سونے دا ہے۔ انہاں پوچھا سی نہ کانا لولا لنگڑا، وہ بالکل ویکھن جوگا نہیں سی، تے کسے اس لولے لنگڑے اندھے بھیڑے بھینگے او دی اماں کو پوچھا ایتھے سب تو سونا کون ہے؟ چن ورگا۔ انہیں او دے اتے ہاتھ رکھ لیا، نہ آنکھ تے نہ ناک۔ انہیں آکھا اے لالان دا، انہیں آکھا ظالم دیئے پوتریے، اے دا نہ ناک نہ آنکھ نہ کان نہ منہ نہ متھا۔ انہیں آکھا میری آنکھ نال تکو۔ اوے کمہار نو اپنا لولا لنگڑا کھوتا ہے جڑا، وہ تیرے گھوڑے کو لو سونا لگ دائی۔ ہر پیو نو اپنے پتر سونے تے اپنے ہر پتر نو اپنا ابا ہی سونا، لیکن یزید او لانتی شخص ہے جدو مر گیا تے اے پتر نو لوگاں آ کے بٹھایا اے تخت دے اتے تے انہیں تقریر کیتی پتر نے، گل ہوئے او جری پڑھی پڑھائی ہوئے تے لکھی لکھائی ہوئے۔ اے کتاب الصواعق المحرقہ، عرب و عجم دا امام، مکے دا امام، حرم دا امام، امام ابن حجر مکی۔ آپ فرماندے نے یزید دا پتر آیا تخت یزید دے اتے، انہیں پہلی گل کی تھی، انہیں آکھیا وَقَانَ غَيْرَ أَهْلٍ لَهُ، میرا پیو نا اہل سی، نا لائق سی۔ اے کون پہ آخدہ ہے؟ اے او پتر سچا یا اے پتر سچے؟ نہیں سمجھے پتر؟ او جسمانی پتر اے یزیدی او دے روحانی پتر۔ ایک بندہ غصے چاہ گیا، انہیں آکھے انج تو انہوں نہیں آکھنا چاہی دا سی، اے روحانی پتر تسی گال کڈی، اگوں اساں آکھیا اساں تو انہوں یزید دا پتر آکھیا، تسی غصے چاہ گئے ہو، تسی سانو لکھ واری آکھو اوے حسین دیا پترہ۔ یزید دی اوقات دا ایتھوں ہی پتہ چل جاندہ ہے تے حسین دی ذات دا ایتھوں ہی پتہ چل جاندہ ہے۔ تینوں لاکھ تے کروڑ بندہ ملے گا، غلام حسن، غلام حسین، نواز شریف دے پتران دا نا سبحان اللہ، طاہر القادری صاحب دے پتران دا نا حسن حسین۔ وہ کسی وڈے تو وڈے گھر میں جا تینو حسن بھی ملے گا تے حسین بھی ملے گا۔ ایک غریب ریڑی آلے دے گھر جا تینو ملے گا پتر یا حسن یا حسین، چوکھا پیار آکھے گا رکھ دے حسنین۔ وہ ایک تے گزارا نہیں ہوندہ، مینو ایک کسے دا انہاں مولویاں دے گھر میں چو مینو کوئی یزید بھی کھا، اے بھی ڈر دینے یزید وال منہ نہیں کر دینے۔ اور جیڑے ویلے انہاں نو آکھو نا یزید نو رحمت اللہ آکھن والے تو لے آئے کام کرنا، آکھ اللہ تیرا حشر یزید نال کرے، ادھے اے نہیں، حشر حسین دے نال، رحمت اللہ علیہ یزید تے حشر حسین دے نال۔ جے حسین دے نال رہنا چاہنا ہے تے پھر صدیق پوریا، مسجد صدیق پوریا وچ بہ جا، آ رل کے حسین دا تذکرہ کریے۔
شام نو ڈیری پہنچے مدینے کربلا تے نجف وچ کہ آج بڑے تواڈے عاشقاں نے تواڈے گان گائے نے تے تواڈے دشمناں دیاں خبراں لئیاں نے تواڈے چان والے جیوندے نے تے پاک بی بی فاطمہ الزہرا ایک نظر کرم کر دیتی اساں تے مردے بھی آکھاں گے الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول یزید دے پتر دا پہلا جملہ انہیں آکھیا میرا پیو اگر میں نہ وکھاواں جو چور دی سزا ہو میری سزا ہواواں وچ گلاں نہ کر میدان وچ آ لکھی پڑی گل کتاب دے نال کر اگے آدن وسارا فی قبر ہی رہینن بے ذنوب ہی یہ ترجمہ ہے میرا ابا اپنے عملاں ولوں قبر دے وچ پھڑیا ہویا ہے اپنے گناہاں دی وجہ تو یزید دے پتر آکھیا میرا پیو عذاب قبر وچ پھڑیا ہویا ہے سما بکا پھر یزید دا پتر 20 سال دی عمر والا رویا انہیں آکھیا ان من اعظم الامور علینا علمنا بسوء مسرعہ اس نے کہا میں روندا اس واسطے ہاں کہ سانو ساڈے پیو دے ٹھکانے دا بھی پتہ ہے کہ وہ دوزخ وچ پیا سڑدا پتر نے آکھا روما نہ تے کی کراں بھڑے باپ دا اپنا پترا بیسا من کالا بہی میرے پیو دا جتھے جا ٹھکانہ بنیا او چنگا نہیں او برائے انہیں آکھا میرے پیو نے بڑے گناہ کی تے ایک گناہ کی سنو آج وڈے وڈے ملا ملوانے ٹی وی دے اتے آکے یوٹیوب دی اولاد آکھ دینے جی یزید اس کے قتل میں شامل نہیں تھا تینو زیادہ پتہ ہے یا یزید دے پتر نو زیادہ پتہ ہے یزید دے پتر دی گواہی وہ آدھا ایک پہلا گناہ قد قاتلا عطرت رسول اللہ رسول دی اولاد نو میرے پیو نے قتل کیتا ہے سارے جہان دے مولوی ایک پاسے یزید دا کلے پتر دی گواہی انہیں آکھر اولاد رسول دا قاتل میرا پیو ہے دوسرا انہیں آکھا میرا پیو بدبخت اباہ الخمر جنہیں شراب نو حلال کر چھڑیا ایک ہوندہ ہے بندہ پیندہ ہے وہ گناہگار ہے تے جیڑا آکھے حلال ہے تائیں پیندہ وہ کافر ہے نہیں سمجھ آئی انہیں آکھا میرا پیو شراب نو حلال سمجھدا سی مباح سمجھدا سی تیسرا گناہ میرے پیو نے کی کیتا وَخَرَّبَ الْقَعْبَةَ کعبہ شریف نو تباہ کیتا میرے پیو کیتا اس واسطے میرا پیو نالائق سی او دوزخ وچ سڑدا پیا قبر وچ پھڑیا ہویا ہے میرا پیو اولاد نبی دا قاتل سی میرا پیو عطرت رسول دا قاتل سی میرا پیو شرابی سی میرا پیو کعبے نو برباد کرن والا سی انہیں آکھیا اس تخت دے اتے میں نو بٹھاؤ ماری انہیں لاتو نہ کہ اے لعنت پئی جے میں چلے آجے او گھر گیا باہر نہیں نکلیا جنازہ اٹھیا 40 دن تو بعد او پہ جاندہ ہے جے دے پتر بھی انہوں تے تو کون لگدا ہے اجے تے کہانی شروع ہوئی سی تے گھڑی ہے جیڑی انہیں آکھیا میں اپڑ گئیاں منزل تے انشاءاللہ تعالی حسین دا ذکر بھی چلدا رہے گا تے دشمنان دی خبر بھی لیندے روانگے انشاءاللہ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین